الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا كريما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، آج کل حقوق کی بات ہو رہی ہے، حقوق کی جنگ لڑی جاتی ہے، مختلف قسم کے مختلف اقسام کی حقوق کی بات ہو رہی ہے. مثلا کوئی جانوروں کے حقوق کی بات کرتا ہے، یورپین ممالک خواتین کے حقوق کی بات بہت کرتے ہیں، ان کو بہت فکر لاحق ہے خواتین کو، اور یہ ان کے اپنے حقوق ہیں. پردہ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خاتون کے ساتھ زیادتی ہے، یہ خاتون کو حق نہیں دیا جاتا. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کینیڈا میں ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ میرے اہلیہ میرے ساتھ جا رہی تھی، نقاب کیا ہوا تھا، تو کچھ خواتین انگریز خواتین جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا تو کہنے لگی اٹس اگینسٹ فریڈم، اٹس ناٹ فریڈم، یہ فریڈم آزادی کے خلاف، یہ آزادی نہیں. اچھا پھر آزادی یہ ہے کہ اپنے جسم کو ننگا کرو، لوگوں کے خواہشات کو ابھارو، جذبات بڑھکاؤ. تو خیر کوئی کس کے حقوق کی بات کرتا ہے، کوئی کچھ کے حقوق کی بات کرتا ہے. مخلوق کے حقوق کی بات تو یہ لوگ کرتے ہیں لیکن خالق کے حقوق کی بات نہیں کرتے. اور جو کلام ہے خالق کا، قرآن پاک جسے کلام اللہ کہا جاتا ہے، اس کے حقوق کی بات نہیں ہوتی. اللہ کے کلام کے کچھ حقوق ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، کہ اللہ جل جلالہ اس کتاب قرآن پاک کے ذریعے سے کچھ قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے، اونچا کرتا ہے، ترقیاں دیتا ہے. وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور کچھ قوموں کو نیچے کرتا ہے، پست کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے. اب تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحابہ ایمان لائے تھے، خاص کر شروع وہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جن کے معاشرے میں کوئی خاص وقعت، کوئی خاص حیثیت، کوئی خاص عزت نہیں تھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیجیے، غلام نہیں تھے لیکن وہ غلاموں جیسی زندگی تھی. بلال بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیجیے. اسی طرح یاسر رضی اللہ تعالیٰ، ان کی اہلیہ سمیہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح بہت سارے افراد
الخباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ بھی بہت سارے افراد ایسے تھے جن کو مکہ مکرمہ میں لوگ تک نہیں جانتے تھے، جن کو اپنی مجلس میں بٹھانا گوارا نہیں کرتے تھے لوگ۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیجیے، لیکن اس کے بعد وہ ایمان لائے، مشرف با اسلام ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ساری دنیا نے دیکھ لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو شرف بخشا، جو عزت بخشی، قیامت تک ان کا نام یاد رکھا جائے گا۔ اب ان کے ناموں پہ ہم نام رکھتے ہیں، ان کی طرف نسبت کرتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہم اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں۔ تو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، کچھ اقوام کو، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے سے ترقیاں دیتے ہیں، اونچا کرتے ہیں۔ وَيَزْعُ بِآخَرِينَ، لیکن کچھ لوگوں کو پست کر دیتے ہیں۔ ابو جہل کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے۔ ابو جہل کی ایک حیثیت تھی، عمرو بن ہشام ایک نام تھا، ابو الحکم اس کو کہا جاتا تھا، چیئرمین تھا اپنے علاقے کا۔ اگر وہ ایمان لاتا، اسلام قبول کرتا تو کتنی عزت وہ پا سکتا تھا۔ ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بلال بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محنت کرنی پڑی، ان کا کوئی نام نہیں تھا معاشرے میں، ان کو تو بہت تک وہ دوڑ کرنی پڑی، بہت محنت کر کے پھر اس اسٹیج تک پہنچ گئے۔ لیکن ابو جہل کا تو پہلے سے ایک نام تھا، معاشرے میں پہلے سے ایک عزت تھی، اگر وہ ایمان لاتا تو وہ کتنا آگے جا سکتا تھا، کتنی ترقی وہ کر سکتا تھا، لیکن نہیں لایا۔ وَيَزْعُ بِآخَرِينَ، اللہ تعالیٰ نے اس کو پست کر دیتے، ذلیل کر دیا اس کو، اس کا نام کوئی رکھنا گوارا نہیں کرتا، اس کی طرح کوئی نسبت کرنے کو پسند نہیں کرتا، مٹ کے حیثیت ہی ختم ہو گئی اس کی۔ تو وَيَزْعُ بِهِ آخَرِينَ، کچھ قوموں کو، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پہ پست بھی کرتے ہیں۔ تو کس کو اونچا کرتے ہیں؟ جو قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پاک کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، قرآن پاک کے حقوق پر عمل کرتے ہیں، قرآن پاک کے حقوق کو اپناتے ہیں۔ اور جو قرآن پاک کے حقوق پر عمل نہیں کرتے، اپناتے نہیں ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ پست کر دیتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے کچھ حقوق ہیں۔ پہلا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ ایمان دیکھیے گا، ایمان کے دو حصے ہیں، ایک جو ہے اقرار باللسان اور دوسرے تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا۔ زبان سے تو مسلمان اقرار کرتا ہے کہ قرآن پاک پر میرا ایمان ہے، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، میں اس کو مانتا ہوں، اقرار باللسان تو ہے، لیکن کیا تصدیق بالقلب بھی ہے؟ دل سے تصدیق ہے؟ کیا دل سے ہم نے اس کے احکام کو مانا ہے؟ کیا دل سے اس کے نواہی سے ہم بچے ہیں؟ یہ ہر انسان کو جاننا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک، ان القلوب تسطع كما يسطع الحديد اذا اصابها الماء قيل وما جلاؤها قال كثرة ذکر الموت وتلاوت القرآن۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کی صفائی کی صورت کیا ہے، اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ لوہے کو زنگ لگ جائے تو اس کی صفائی کی ہم صورت نکالتے ہیں، کوئی ریگ مار وغیرہ کے ذریعے سے، کسی اور ذریعے سے ہم اس کی زنگ کو صاف کر دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ لیکن دلوں کو زنگ لگ جائے تو اس کو کیسے دھوئیں گے، اس کو کیسے صاف کریں گے؟ تو دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو دلوں کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ اور کثرت ذکر الموت، ایک چیز موت کو زیادہ یاد کرنا۔ موت کہ ایک دن موت آئے گی، ایک روح نکلنا شروع ہو جائے گی، پاؤں سے نکلنا شروع ہو جائے گی،
تصور کریں پاؤں سے نکلنا شروع ہو گئی میری روح، گھٹنوں تک پہنچ گئی، نچلا جو حصہ ہے وہ میرا کام نہیں کر رہا، میں ہل کر گیا ہوں، کام نہیں کر رہا، نکلتے نکلتے آ گئی اوپر سینے تک آ گئی، ہاتھوں سے نکل گئی، میں ہاتھوں کو حرکت دے رہا ہوں لیکن حرکت نہیں کر رہے، نکلتے نکلتے نکل گئی پورے جسم سے، آنکھیں میرے حرکت نہیں کر رہی، یہاں تک میں حرکت نہیں کر سکتا، مجھے غسل دیا جا رہا ہے، کو میرے کروٹیں بدل رہے ہیں دوسرے لوگ، تو یہ تصور کریں آپ، تو یہ موت کی یاد دلوں کا زنگ ختم کر دیتی ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا وہ تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت یہ دلوں کا زنگ دور کر دیتی ہے۔ تو پہلا حق قرآن پاک کا کیا ہے؟ اس پر ایمان لانا۔ دوسرا حق قرآن پاک کا ہے اس کی تلاوت کرنا۔ پھر تلاوت کے کچھ حقوق ہیں کہ تلاوت کیسے کی جائے۔ یہ پہلا حق تو تلاوت کا یہ ہے، ایک دیکھیے گا کہ تلاوت ایک ہے قراءت۔ قراءت تو کسی بھی کتاب کے لیے یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، قرآن پاک کے لیے بھی، دیگر انگلش کی کتاب کے لیے بھی، اور عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قراءت کا مطلق ہے، لیکن تلاوت کا لفظ صرف قرآن پاک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قراءت عربی میں عام ہے، میں نے کوئی کتاب پڑھ لی، کسی کتاب کا مطالعہ کر لی۔ تو پہلا حق قرآن پاک کی تلاوت کا یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، لیکن پڑھنا مخارج کے ساتھ ہو، صفات کے ساتھ ہو، کہاں حرف، کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، مخرج سے پڑھا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک محنت کرنی پڑے گی، ہمیں باقی زبانوں پر تو بہت مہارت حاصل ہے، ہم نے انگلش سیکھ لی، ہم نے پی ایچ ڈی کر لی، ہم انگریزوں سے بھی بہتر انگلش بولتے ہیں، ایکسنٹ جو ہمارا ہے شاید انگریزوں کا بھی نہ ہو، ہمیں پتہ ہے یہاں پر کون سا حرف سائلنٹ ہے، کیسے ہم نے زبان سے کیسا لفظ کیسے نکالنا ہے، اس میں تو ہم نے مہارت حاصل کر لی۔ لیکن قرآن پاک میں بھی کیا یہ مہارت ہمیں حاصل ہے؟ کبھی ہمیں جھانکنا چاہیے کہ نہیں؟ ایک شخص پی ایچ ڈی کر سکتا ہے، ایک شخص انگلش میں عبور حاصل کر سکتا ہے، چائنیز میں عبور حاصل کر سکتا ہے، کتنی مشکل ہے، کیا وہ قرآن پاک کی تلاوت میں عبور حاصل نہیں کر سکتا؟ کیا اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ تو پہلا حق تلاوت کا یہ ہے کہ اس کو مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھا جائے۔ کیا ایک گھنٹہ بھی ہم قرآن پاک کی تصحیح کے لیے نہیں نکال سکتے؟ کیا آدھا گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ رمضان پاک ختم ہوا ہے ہم نے کتنے قرآن پاک ختم کیے ہیں؟ کیا ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جس نے ایک دفعہ قرآن پاک ختم کیا ہو؟ کیا ایسے لوگ ہیں ہم میں سے جنہوں نے صرف ایک منزل پڑھی؟ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ایسے بھی جس نے ایک بار بھی نہ پڑھا رمضان کے بعد۔ کتنے خسارے کی بات ہے۔ اور مطالعہ تو ہم روز کرتے ہیں، کتابیں تو روز پڑھتے ہیں، اور انگلش کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں اور بک پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم قرآن پاک کو نہیں پڑھ سکتے۔ ہمیں جھانکنا چاہیے کہ تو پہلا حق تلاوت کا کسی مخارج اور صفات کے ساتھ حروف ادا کرنا، یعنی ہماری زبان ایسی بن جائے کہ ہم سے غلط نکلی ہی نہ۔ جیسے ہم انگلش بولتے ہیں، نہیں جی مجال ہی نہیں پیدا ہوتی کہ کوئی ہمیں ایکسنٹ ہمارا خراب ہو جائے۔ دوسرا حق تلاوت کا یہ ہے کہ عرب کے لہجے میں اس کو پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو تم خوبصورت بناؤ اپنی آوازوں کے ساتھ، اچھی آواز میں پڑھو۔ فرمایا ایک حدیث میں لیس منا من لم یتغن بالقرآن، بڑی سخت وعید ہے، فرمایا وہ شخص ہم میں سے ہے نہیں جو قرآن پاک کو اچھی آواز سے نہ پڑھے۔ دیکھو آواز اللہ کی طرف سے، یہ عطا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جتنا ہمارے اختیار میں، جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں اتنی تو کرنی چاہیے۔ جنید جمشید کے بارے میں آتا ہے کئی سال انہوں نے تجوید پڑھی تھی اپنا جو ہے نا وہ اس کو آواز کو بہتر کرنے کے لیے، گانے بجانے کے لیے، شاید 6 سال انہوں نے تجوید پڑھی تھی صرف گانے بجانے کے لیے، کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزانہ کوئی ٹائم نہیں نکال سکتے اس کو بہتر کرنے کے لیے۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے اقرأوا القرآن بنحور العرب واصواتها کہ تم قرآن کو عرب کے لہجوں میں پڑھو اور ان کی زبان میں پڑھو، اپنے زبانوں میں نہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کا ایک حق، تلاوت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ پڑھا جائے تو دھیان کے ساتھ ہو، اس نیت کے ساتھ ہو کہ اللہ کا کلام ہے، یہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، اور اسی طرح یہ سوچیں آپ کہ اللہ سن رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے۔ جیسے آپ کسی کی شعر شاعری ہو، کسی کی نظم ہو، آپ اس کے سامنے پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے آپ، اور کتنا خوش ہوگا کہ میرے نظم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس تصور سے کہ اللہ سن رہا ہے، بے شک سن رہا ہے، ہمارے یہاں عقیدہ ہے، تو اور اللہ خوش بھی ہو رہا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ مخلوق لوگ اپنی تعریف پر اتنے خوش نہیں ہوتے جتنا اللہ ہوتا ہے، بچے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ہم بچے کی تعریف کرتے ہیں نا، وہ بچہ ایسے ویسے کچھ لکھتا ہے، اپنا نام الٹا سیدھا کرتے ہیں، بہت اچھا لکھا ہے، بہترین لکھا ہے، وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ بچہ کتنا خوش، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو اس تصور کے ساتھ پڑھیں، بے مزہ ہے۔ اور اسی طرح تلاوت کا ایک یہ ترتیل کے ساتھ پڑھیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، آرام سے ٹہر کے دیکھیے گا۔ ایک ہے تدبر کا، قرآن پاک کا تیسرا حق جو ہم ذکر کرنے لگے، تدبر کا، تدبر کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، غور کے اس کو پڑھا جائے۔ تدبر کے لیے تو ظاہر ہے کہ عربی گرامر آتی ہو، عربی زبان آتی ہو، اور 14 علوم ہیں ان پر مہارت حاصل ہو، تدبر کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو تدبر کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ پڑھیں گے۔ تدبر بھی مقصود ہے لیکن مقدار بھی مقصود ہے۔ تو اس طرح دو حصے قرآن پاک کے کریں آپ، ایک تو ہے کہ مقدار ذرا روانگی سے ہو، مقدار بھی مطلوب ہے، اور دوسرے تدبر بھی ہو، ظاہر ہے کہ اس میں آپ آہستہ آہستہ پڑھیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک قرآن پاک تو میں ہفتے میں ختم کرتا ہوں، یعنی 7 منزلیں تو ایک منزل پڑھتا ہوں، اور ایک قرآن پاک میں مہینے میں ختم کرتا ہوں، اور ایک قرآن پاک میں سال میں ختم کرتا ہوں، اور ایک قرآن پاک 30 سال ہو گئے میرا ابھی تک نہیں ختم ہوا۔ تو تدبر ہے اور خوض ہے، تو یہ بھی مقصود ہے۔ تو قرآن پاک کا تیسرا حق تدبر کے ساتھ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا۔ میں کوئی مشکل نہیں ہے، اگر ہم دوسری زبانیں مشکل سے مشکل ترین زبانیں سیکھ سکتے ہیں تو کیا عربی ہم نہیں سیکھ سکتے؟ اب ٹائم نہیں ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم ایک گزرے، فرانس میں تھے، سیرت پر ان کا بڑا کام ہے، تو ان کے بارے میں تھا کہ 85 سال ان کی عمر تھی، کسی زبان کے بارے میں ان کو پتہ چلا کہ فلاں زبان میں ترجمہ نہیں ہوا، قرآن پاک کا ترجمہ نہیں ہوا۔ تو خیر کوشش کی، کوئی بندہ ملے، وہ زبان بھی جانتا ہو، عربی بھی جانتا ہو، لیکن کوئی بندہ ملا نہیں۔ جب نہیں ملا تو خود وہ زبان سیکھنی شروع کر دی، 85 سال عمر ہے، حافظہ ویسے کام نہیں کرتا، پھر زبان سیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ اس عمر میں آپ یہ زبان سیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ انہوں نے کہا دیکھیے گا، اگر میں نے وہ زبان سیکھ لی اور قرآن پاک کا ترجمہ اس زبان میں کر لیا تو نور علی نور ہے، یہ میرا مقصود ہے۔ اگر میں نہ سیکھ سکا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بلا لیا مجھے، تو ثواب تو مجھے مل گیا نا۔ یہ حوصلہ ہوتا ہے مومن کا جو بلند رہتا ہے۔ تو تیسرا یہ قرآن پاک کا چوتھا حق اس پر عمل کرنا۔ قرآن پاک ہم سے چاہتا کیا ہے؟ ہدی للمتقین ہے، ہدی للناس ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے ہدایت کے لیے، یہ اس لیے تو نہیں اتارا کہ جہیز میں ساتھ بچے کو گاڑی بھی دینی ہے، ٹی وی بھی دینا ہے، قرآن پاک بھی دے دو۔ جب لڑکی گھر سے نکل رہی تو اوپر سے قرآن پاک رکھا، بس حق ادا ہو گیا۔ جی ختم پڑھوا لیا، ختم کروا لیا ہے، دکان نہیں کھولی، کاروبار نہیں شروع کر دیا، بس کچھ لوگوں طلباء کو بلا کے کھانا کھلا دیا، بس حق ادا ہو گیا۔ جی گھر میں رکھے ہوئے برکت کے لیے غلاف چڑھائے ہوئے، آپ غلاف 1 کروڑ روپے کا اگر چڑھا دیں گے، 1 ارب روپے کا چڑھا دیں گے تو کیا قرآن پاک کا حق ادا ہو جائے گا؟ قرآن پاک اس لیے کہ آپ دکانیں میں پڑھوائیں، بس گھر میں رکھیں، یہ پڑھنے کے لیے، عمل کے لیے، یہ چاہتا کیا ہے؟ تو یہ ایک قرآن پاک کا حق ہے کہ اس پر عمل۔ اور 5واں آخری حق قرآن پاک کا یہ کہ اس کی تبلیغ کی جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بلغوا عنی ولو آیہ،
کہ تم پہنچاؤ، تبلیغ کرو، مجھ سے میری طرف سے علم آگے پہنچاؤ، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کی تبلیغ کرو۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جن کو تبلیغ کرنی چاہیے تھی آگے، ان تک تبلیغ کی جا رہی ہے، ان تک قرآن پاک پہنچایا جا رہا ہے۔ جنہوں نے آگے پہنچانا تھا، آگے لوگوں تک پہنچانا تھا، افسوس کی بات ہے کہ ان کو پہنچایا جا رہا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کے حقوق ہیں، 5 بنیادی حقوق ہیں، اور ان حقوق کو سمجھنا، ان پر عمل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔